ربیع الاول میں سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ربیع الاول کا خاص وظیفہ ہے۔ لوگ دروازے میں آ کر پیسے دے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے، کیونکہ اس مہینے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اس مہینے انسان کی جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مشکل ہو، سب دور ہو جاتی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ جو میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں، یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ پڑھ لیں، قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، 1 سیکنڈ کی ویڈیو اب اگر آپ آگے کی تو وظیفہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس لیے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہی ہوں کہ اگر اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو آپ لوگ آگے نہ کیجیے گا۔ یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے، سمجھ لیں۔ پھر آپ لوگ خود کمنٹس کرتے ہیں کہ وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے۔ یہ 1 دن کا عمل ہے، یہ سمجھ لیں۔ یہ عمل 1 ہی دن کا ہے، ظہر کے بعد پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ بس جگہ کی پابندی نہیں ہے، اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں یا نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں اور وظیفہ سمجھ لیں۔ 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے 1 حاجت ہو چاہے 10 ہوں، اور اپنی پریشانیوں کے لیے جو ہے وہ بھی نیت کر لیں کہ میں فلاں پریشانی ہے، اگر آپ کو تو اس کی بھی نیت کر لیں کہ یہ بھی ختم ہو جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اب آپ لوگ جتنے نیتیں کر لیں، اس کے بعد آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ جب سورۃ کوثر پڑھ لیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ 11 مرتبہ یا غنی آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان وظیفہ ہے ناظرین، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ 1 مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، مکمل دیکھ کر اچھی طرح اچھے طریقے سے، اور اس کے فوراً بعد دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو، 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، تیسری مرتبہ، اور اس کے بعد جو آخری اسم ہے، جو آخری وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ 11 مرتبہ یا رحمانو پڑھیں گے آپ، اور اس کے بعد 1 مرتبہ جو ہے وہ درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجیے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ کوثر کے بہت فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ کوثر علاج بیماری کا آخری علاج ہے۔ دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے گناہگاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم عطا فرما، تنگ دست کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماریوں کو شفا عطا فرما، آمین۔